یظہرون السرور، خوشی کا اظہار کیا جائے، گلی گلی نعرے لگائے جائیں، مصطفیٰ کریم اس دنیا کے اندر آ گئے ہیں، آقا آئے اس دنیا کے اندر بہار آ گئی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے کسی کے فتووں کی ضرورت نہیں۔ بلبل پھول سے پیار کرتی ہے، کسی سے فتویٰ نہیں مانگتی۔ پروانہ شمع پہ نثار ہوتا ہے، کسی سے فتویٰ نہیں مانگتا۔ تو عاشق مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کو کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عظمتوں والا، رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ماہ ربیع الاول شریف، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے اندر جلوہ گری ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ بھی قابل احترام ہے، یہ مہینہ بھی رحمتوں والا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر جناب رحمت للعالمین اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے اندر جلوہ گری یہ تمام جہانوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے، جن و انس کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت و برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اور تو پوری دنیا کے مسلمان جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس ماہ مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی اس نعمت عظمیٰ کے حصول پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اس مقدس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے، ولادت باسعادت کے تذکروں کے ساتھ اس مہینے کو گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس کو منانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے پر خوشی کا اظہار کرنا جو ہے، یہ ہر مومن اور مسلمان کے جذبات کے اندر ہے۔ اور جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی نہیں ہوتی، ہاں خوشی منانے کا انداز الگ ہو سکتا ہے، خوشی منانے کا جو طریقہ ہے وہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سن کر اور اس مہینے کی آمد کا سن کر جو ہے وہ اس کا دل خوشی سے مسرور ہو جاتا ہے۔ الحدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، انہوں نے اپنی کتاب شمامۃ العنبریہ فی مولد خیر البریہ، اس کے اندر لکھا ہے کہ جس کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا حال سن کر خوشی نہ ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر ہو، آپ کی ولادت باسعادت کے ایام آ جائیں، تو وہ لکھتے ہیں کہ جس کو آپ کی میلاد کا، آپ کی ولادت کا سن کر خوشی نہ ہو،
اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا نہ کرے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان گنت اور بے شمار نعمتیں۔ خالق نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، تم ان کو گنتی نہیں کر سکتے، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن ساری نعمتوں سے بڑی نعمت جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہر نعمت کے اوپر شکر کرنے کا حکم ہے۔ خالق فرماتا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اگر تم اس پر شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر مزید اضافہ کروں گا۔ یعنی ہر نعمت جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، ہر نعمت پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے کہ جس نے یہ نعمت دی ہے ہمیں، اس ذات کا، اس رب کا، اس خدا کا، اس پروردگار کا، اس رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ تو جب ہر نعمت پر شکر کرنا ہر انسان پر لازم ہے تو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس پر تو زیادہ خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور اس پر زیادہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو نواب صدیق حسن خان بھوپالی لکھتے ہیں کہ جس کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کا حال سن کر خوشی نہ ہو اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یعنی جس کو اپنے آقا کی آمد کی خوشی نہ ہو اور اس نعمت پر وہ رب کا شکر ادا نہ کرے تو یہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ بندہ مسلمان کہلوانے کے حقدار ہی نہیں ہے، وہ مسلمان کہلوانے کا لائق ہی نہیں ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی نہیں ہوتی اور اس پر وہ شکر ادا نہیں کرتا اپنے رب کا۔ اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فرمایا اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دو جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو، جب تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو تو کیا کیا کرو، خوشی کا اظہار کیا۔ تو خوشی منانا، خوشی کا اظہار کرنا یہ ہر دور کے اندر رہا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، انداز مختلف ہو سکتا ہے، خوشی منانے کا جو ہے وہ طریقہ اس زمانے کے مطابق جو ہے وہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانا، اس پر خوشی کا اظہار کرنا جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کی آمد کا سن کر، آپ کی آمد کا تذکرہ دل سن کر جو ہے اور آپ کی آمد کا تذکرہ کر کے ہر مومن کا دل جو ہے وہ خوشی سے باغ باغ ہو جانا چاہیے۔ حضرت امام قسطلانی جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، شارح بخاری ہے امام قسطلانی، انہوں نے جو بخاری کی شرح لکھی وہ لکھی ارشاد الساری شرح بخاری، آپ کی کتاب ہے مواہب لدنیا، اس کے اندر آپ نے اس بات کا اظہار کیا ہے، اس بات کو نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ طریقہ کیا رہا ہے جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس مہینہ آ جاتا۔ تو فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ، شہر مولدہ، آپ کی ولادت کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا تو لا زال اہل الاسلام یختلفون، فرمایا ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہو جاتا
جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مقدس مہینہ آ جاتا تو اہل اسلام جو ہیں وہ پورا مہینہ محبوب کی آمد کے تذکرے کیا کرتے تھے، پورا مہینہ تذکرے کیا کرتے، اور کیسے کرتے؟ یعملون الولائم، لوگوں کو بڑے بڑے کھانے کھلاتے، ولیمہ کی جمع ولائم، ولیمہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے نا، شادی ہو جائے اس پہ خوشی ہوتی ہے، خوشی کا جو کھانا ہوتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ساری خوشیوں سے بڑی خوشی ہے، اور مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا یعملون الولائم کہ وہ جب ربیع الاول شریف آتا تو وہ لوگوں کے درمیان خوشی کا اظہار کرتے ہوئے محفلیں منعقد کرتے اور لنگر کا اہتمام کرتے، اور جس طرح ایسا لنگر اہتمام کرتے جیسا جو ہے وہ خوشی کے موقعوں پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، اور خوشی کا اظہار کرتے، یظہرون السرور، مسرت کا اظہار کرتے، خوشی کا اظہار کرتے۔ کس لیے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مقدس مہینہ جو ہے وہ طلوع ہو چکا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے اندر تشریف آوری ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ رب العالمین حکم الحاکمین کی رحمت ہے مصطفیٰ کریم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فضل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف تو لائے 12 ربیع الاول کو اس دنیا کے اندر، لیکن ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کا مقصود ہے، مقصود کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ رب العالمین حکم الحاکمین وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، صرف رب کی ذات تھی، کائنات کے اندر کوئی چیز نہ تھی۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، مخلوقات کو پیدا فرمایا، اس رب العالمین حکم الحاکمین نے اس جہان کی ابتدا سے پہلے، اس جہان کی ابتدا سے پہلے رب العالمین حکم الحاکمین نے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نورانیت سب سے پہلے ہے، بحیثیت نور آپ کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ کائنات کے اندر کوئی چیز نہ تھی، کائنات کے اندر کچھ نہ تھا، جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا۔ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا، جو آیا کریمہ پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا آیا تحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے اس کا نور اور روشن کتاب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت جابر، آپ کی حدیث مبارکہ ہے، یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے، اور امام عبد الرزاق وہ ہیں جو حضرت امام بخاری کے اساتذہ کے اندر ہے۔ آپ کی کتاب المصنف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی، ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی، اے محبوب یہ فرمائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ہے، الفاظ مختلف ہیں، بات ایک ہی ہے۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء، کہ اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر ہے
ان اول شیء خلقہ اللہ، کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا۔ تو یہاں حضرت جابر کا سوال کرنا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا، کیا محبوب فرمائیے کہ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا، تو حضرت جابر کا عقیدہ بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جن کو کائنات کی ابتدا کا بھی پتہ ہے، کائنات کی انتہا کا بھی پتہ ہے، جو کائنات کی ابتدا کو بھی جانتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا، کب پیدا کیا، اور سب سے پہلے کس چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو جبھی تو سوال بنتا ہے، جبھی تو سوال بنتا ہے۔ حضرت جابر سوال کرتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی کو پتہ کچھ نہیں تو کیا حضرت جابر یہ سوال کرتے؟ اگر یہ عقیدہ ہوتا صحابہ کا کہ نبی کچھ نہیں جانتے، نبی کو پتہ کچھ نہیں ہے، تو پھر حضرت جابر یہ سوال کبھی نہ کرتے کہ اے محبوب فرمائیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت جابر کا سوال کرنا یہ بتاتا ہے کہ حضرت جابر کا یہ عقیدہ تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے اس کائنات کے ہر راز کو جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں فرمایا جابر مجھ سے کیا پوچھتے ہو، مجھے کیا پتا، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ جابر مجھ سے تو تخلیق کائنات سے پہلے کے سوال کر رہا ہے، میں تو تمہارے سامنے اس معاشرے کے اندر پیدا ہوا ہوں، مجھے کیا پتا ہوگا۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب ارشاد فرما کر حضرت جابر کے عقیدے پر مہر لگا دی، تصدیق کی کہ جابر جو تیرا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ سب جانتے ہیں، محبوب نے جواب دے کر بتا دیا جابر تیرا عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کی عطا سے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، یا دوسری حدیث کے اندر ہوا نور نبی کا یا جابر، اے جابر اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اب کائنات ہے، اس دنیا کے اندر اس کا وجود نہیں ہے، ایک ذات خدا ہے، دوسرا نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ زمین نہیں، آسمان نہیں، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ذات خدا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا۔ تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو جب تخلیق فرمایا تو پھر اس نور کو اللہ نے رکھا کہاں، اس نور کو پھر اللہ نے منازل کون کون سی طے کروائیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں، میں اللہ کے نور سے ہوں، والخلق کلہم من نوری، اور فرمایا اللہ نے ساری مخلوق جو ہے وہ میرے نور سے پیدا فرمائی ہے، اللہ نے ساری مخلوق میرے نور سے پیدا فرمائی ہے۔ تو پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حین خلقہ اللہ، جب اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا، اقامہا فی مقام قرب، اللہ نے جو اپنا مقام قرب تھا اس مقام قرب کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مجھے 12,000 سال مقام قرب کے اندر رکھا۔ یعنی یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ روحانیت کی، وہ قرب کی منازل طے کروائی جا رہی ہیں۔ تخلیق نور مصطفیٰ ہوئی، اللہ رب العالمین نے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ نہ چاند تھا نہ تارے تھے، حالانکہ حضرت جبریل امین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات ہو جاتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب جبریل اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کے پاس اللہ کی وحی لے کر آیا۔ تو اب حضرت جابر کی عمر کتنی ہوگی؟ سوال کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
مجھے سالوں میں گنتی یاد نہیں کہ میری عمر کتنی ہے. ہاں ایک ہے بات کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے عرش کے نیچے ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، اور وہ ستارہ ایک مرتبہ طلوع ہوتا اور پھر 70,000 سال کا عرصہ گزر جاتا، 70,000 سال کے بعد پھر وہ ستارہ جو ہے وہ طلوع ہوتا. یعنی ایک مرتبہ طلوع ہوتا، یہ ہمارے سورج نکلتا ہے، ایک دن نکلتا ہے، رات ہوتی ہے، پھر سورج نکل آتا ہے، رات کو چاند نکلتا ہے، دن گزرتا ہے، پھر چاند نکل آتا ہے. یعنی ایک دن کا وقفہ پڑتا ہے، 12 گھنٹے کا وقفہ پڑتا ہے میکسیمم. لیکن وہ ستارہ جو تھا، جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے عرش کے نیچے جو چمکتا تھا، حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ ستارہ ایک مرتبہ طلوع ہوتا، پھر وہ ستارہ چھپ جاتا، پھر 70,000 سال گزرتے، پھر وہ ستارہ طلوع ہوتا. یا رسول اللہ اندازہ آپ خود لگا لیں، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب 70,000 سال کے بعد طلوع ہو رہا ہے اور 72,000 مرتبہ اس کو دیکھا ہے. اب 70,000 سے 72,000 کو ضرب دے، کیلکولیٹر کی ڈیجٹ ختم ہو جائیں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، اگر اس ستارے کو اب بھی دیکھو گے تو پہچان لو گے. اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. بندہ کسی آدمی کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھے نا، تو کچھ عرصے کے بعد اگر وہ چہرہ دوبارہ نظر آئے انسان کو، تو بندہ کا ذہن فوراً جو ہے اس کا شعور لاشعور جو ہے وہ اس بات کو ابھارتا ہے، یار یہ اے بندہ میں ویکھیا کدھر ہے. اس کا ذہن ابھارتا ہے. ایک مرتبہ کسی بندے کی شکل دیکھ لیں، کچھ عرصہ گزر جائے، سال 2 سال 4 5 10 سال گزر جائیں، دوبارہ اس آدمی سے ملاقات ہو تو ذہن فوراً جو ہے وہ شعور انسان کا لاشعور سے شعور میں بات آتی ہے، یار اے چہرہ جڑا نا میں کتے ویکھیا ہے بندے. یا کسی بندے سے ملاقات ہوتی ہے نا کسی جگہ، تو بندہ اس سے سوال کرتا ہے یار میں تینوں کتے ویکھیا ہے، میں نے لگتا ہے میں تینوں کتے ویکھیا. یعنی ذہن ایک مرتبہ دیکھے ہوئے کو بھی ذہن جو ہے وہ لاشعور سے شعور میں لے کر آتا ہے. تو جس چیز کو بندہ بار بار دیکھے وہ کتنی پختہ ہو جاتی ہے ذہن کے اندر. اور حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے تو ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، میں بھلا کیسے نہیں پہچانوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک سے امامہ پیچھے کیا، یہاں پیشانی کے اندر وہ تارہ جو ہے وہ اس کی چمک جبریل نے دیکھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، جس ستارے کو تو اللہ کے عرش کے نیچے 70,000 سال کے بعد چمکتا دیکھتا تھا، 72,000 مرتبہ تو نے دیکھا ہے، اے جبریل آنا ذالک الکوکب، اے جبریل وہ جو ستارہ وہاں چمکتا تھا وہ ستارہ کوئی اور نہیں، میں محمد وہ ستارہ تھا. تو اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو جب تخلیق فرمایا، مقام قرب کے اندر رکھا 12,000 سال، 12,000 سال مقام قرب کے اندر رکھنے کے بعد پھر ثم جعل 4 الاقسام، پھر اللہ نے اس نور کو جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم کیا اس نور کے فیض سے. جس طرح اللہ نے اپنے نور کے فیض سے مصطفیٰ کے نور کو، حضرت شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی فرماتے جب یہ بات کی نا تو ایک بندہ کہنے لگا جی اللہ دے نور چوں جو نبی دا نور ہویا تو پھر وہ نبی دا نور کھٹ نہ گیا. آپ نے فرمایا خدا کا نور وہ نہیں ہے جو گزوں میں ناپا جائے یا جو جس کو کانٹے پہ تولا جائے. اللہ کے نور سے نور، جس طرح اگر ایک موم بتی جلائی ہو، اس موم بتی سے اگر بندہ 100 موم بتیاں اور جلا لے تو پہلے کی روشنی میں کمی نہیں آتی ہے. تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور اللہ نے اپنے نور سے کے فیض سے پیدا کیا، 12,000 سال مقام قرب کے اندر رکھا، مقام قرب کی منازل طے کروائیں. پھر ثم جعل 4 الاقسام، پھر اللہ نے اس کی 4 جو ہے پھر فیض سے حصے کیے. اس میں سے کیا کیا؟ فرمایا ایک حصے سے اللہ نے عرش و کرسی بنائی، ایک حصے سے اللہ رب العالمین نے حاملین عرش جو فرشتے ہیں
جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا، ان کو بنایا، اور پھر ایک حصے سے اللہ نے جو ہے وہ کرسی کے خدام فرشتے جو ہیں ان کو پیدا فرمایا، پھر ایک حصہ فرمایا، پھر اس ایک حصے کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے پھر 12,000 سال مقام حب کے اندر رکھا۔ پہلا مقام قرب، پھر مقام حب کے اندر رکھا۔ جب مقام حب کے اندر رکھا وہاں بھی 12,000 سال کا عرصہ گزرا۔ 12,000 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پھر اللہ نے اسی طرح اس نور کے فیض سے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے اللہ نے لوح کو بنایا، ایک حصے سے اللہ نے قلم کو بنایا، ایک حصے سے اللہ نے جنت کو بنایا۔ پھر حصے کو اللہ نے پھر 12,000 سال قیام جو ہے وہ مقام خوف کے اندر رکھا۔ پھر اللہ نے اس نور میں سے پھر 4 حصے فرمایا۔ ایک حصے سے اللہ نے ملائکہ کو بنایا، ایک حصے سے اللہ نے سورج کو بنایا، ایک حصے سے اللہ نے چاند ستاروں کو بنایا۔ پھر جو ہے وہ چوتھا حصہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کو 12,000 سال مقام رجا کے اندر رکھا۔ مقام رجا کے اندر رکھنے کے بعد 12,000 سال پھر اللہ رب العالمین ثم جعل 4 الاقسام، پھر اللہ نے اس حصے سے 4 حصے جو ہیں وہ نور کے فیض کے جاری کیے، اور پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ایک حصے سے عقل کو بنایا، ایک حصے سے علم و حکمت کو بنایا، اور ایک حصے سے اللہ نے عصمت و توفیق کو بنایا۔ پھر چوتھے حصے کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے 12,000 سال مقام حیا کے اندر رکھا، مقام حیا کے اندر رکھا۔ اور جب مقام حیا کے اندر جب رکھا تو آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے اوپر اپنی خاص نظر کرم فرمائی۔ جب خاص نظر کرم فرمائی تو اس نظر کرم، جب اللہ کی نظر کرم مصطفیٰ کے نور پر پڑی تو آقا فرماتے ہیں میرے نور کو پسینہ آیا، میرے نور کو پسینہ آیا۔ جب پسینہ آیا تو اس پسینے سے جو قطرے جو ہیں وہ جاری ہوئے، اللہ رب العالمین نے ان قطروں سے نبیوں اور رسولوں کو بنا دیا، اور نبیوں اور رسولوں کو بنایا۔ پھر نبیوں اور رسولوں کی جب ارواح بن گئی، ان ارواح نے جب سانس لیا، اس سانس میں سے اللہ نے شہداء کو بنایا، ولیوں کو بنایا، غازیوں کو بنایا، روزے داروں کو بنایا، حاجیوں کو بنایا، عبادت گزاروں کو بنایا۔ یعنی یہ ساری کائنات جو اللہ کے محبوب نے فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، فرمایا جو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا، اور ساری کائنات کو اللہ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنایا۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو۔ آج علامہ اقبال کا نام تو لینے والے ہیں، لیکن علامہ اقبال کے افکار تو دیکھیں، علامہ اقبال کا نظریہ تو دیکھیں، علامہ اقبال کا عقیدہ تو دیکھے ہے۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ یا محبوب لوح بھی یعنی آپ کے نور سے ہے، قلم بھی آپ کے نور سے ہے، آپ کا وجود ہی کتاب ہے۔ گنبد آبگینہ رنگ میں تیرے وجود سے نباب۔ یعنی اس دنیا کے اندر جو رنگینیاں ہیں وہ اے محبوب آپ کے نور سے ہیں، آپ کی ذات سے ہیں۔ تو یہ ساری کائنات جب صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تخلیق ہوئی، جب ساری کائنات کا وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جب ساری کائنات جو ہے اس کی تخلیق کی وجہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو پھر جو کلمہ پڑھتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، جو اپنے آپ کو غلام کہتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، تو پھر اس کے لیے طریقہ تو وہی ہونا چاہیے کہ یحتفلون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس آمد کا یہ مہینہ آ جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ آ جائے، تو پھر کیا ہے جو مسلمانوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، جو اشارے بخاری امام قسطلانی نے جس کو لکھا ہے کہ لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ یعملون الولائم ویظہرون السرور۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے
اور طریقہ یہی ہونا چاہیے جب بھی ربیع الاول کا چاند طلوع ہو جائے، جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقدس مہینے کا آغاز ہو جائے تو ہر دل خوشی سے مسرور ہو جانا چاہیے، یظہرون السرور، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، ہر دل جو ہے وہ خوشی سے باغ باغ ہو جائے کہ یہ وہ مقدس مہینہ آ گیا ہے جس کے اندر ہمارے آقا اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے۔ یحتفلون، محافل کا انعقاد کیا جائے، یعملون الولائم، خوشی میں لنگر تقسیم کیے جائیں، یظہرون السرور، خوشی کا اظہار کیا جائے، گلی گلی نعرے لگائے جائیں کہ آج جو ہے وہ مصطفیٰ کریم اس دنیا کے اندر آ گئے ہیں، آقا آئے اس دنیا کے اندر بہار آ گئی۔ یہ ربیع الاول، ربیع کا معنی بہار ہے، مصطفیٰ کے آنے سے اس دنیا کے اندر بہار آئی، مصطفیٰ کے آنے سے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے کسی کے فتووں کی ضرورت نہیں۔ بلبل پھول سے پیار کرتی ہے، کسی سے فتویٰ نہیں مانگتی، پروانہ شمع پہ جو ہے وہ نثار ہوتا ہے، کسی سے فتویٰ نہیں مانگتا، تو عاشق مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کو کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو دل کا جذبہ ہے، یہ محبت ہے جو دل کے اندر موجود ہو۔ ہر مومن جو کلمہ پڑھتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور اپنے آقا سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آقا کی آمد کے تذکرے کیے جائیں، ذکر کیا جائے، آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے فیض یاب فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذکر و تذکرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔